السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے۔ ناظرین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ جنت میں 8 دروازے ہیں۔ ان میں سے ایک دروازہ کا نام ریان ہے، جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کن روزوں کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ناظرین، جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ روزے رکھنے کی مانند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزے رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ناظرین، جو بلا غذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو زمانہ بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے۔ جو شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے تو اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ روزہ ڈھال ہے۔ جو آدمی روزہ رکھتا ہوئے اپنے کردار اور گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں 2 چیزیں خرچ کرے گا اسے فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ اچھا ہے۔ پھر جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا حال نیک عمل خود اس کے لیے ہے، مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر روزے کی برکت اور فضیلت کا معلوم ہو جائے تو لوگ خواہش کریں کہ سارا سال ہی روزے رکھیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا کرے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں، آمین۔ ناظرین، اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں، اس ذات کی قسم جس کے ساتھ میں محمد کی جان ہے۔ جو روزہ دار ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا اسے زکوٰۃ کے دروازہ سے بلایا جائے گا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سب فرمائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہیں میں سے ہوں گے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر عمل آدمی کو دونا ہوتا ہے، اسی طرح کہ ایک نیکی 10 نیکی تک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 700 تک بڑھتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اس لیے کہ میرا بندہ اپنی خواہشیں اور کھانا پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔